بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشہ یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ درس فقہ احوط اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ بہت سارے قارئین، سامعین، علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ اور بالخصوص اسٹوڈنٹس طبقہ کی طرف سے یہ عرض ہے کہ فقہ احوط کا ایک مکمل ہفتے میں 2 بار کم از کم تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو ان تمام علم دوش شخصیات کے اصرار پر اور ان کی ہدایت پر فقہ احوط کا درس انشاءاللہ تعالی ہفتے میں 2 بار تسلسل کے ساتھ ایک مدت تک جاری رہیں گے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ فقہ احوط ہے کیا، اور اس فقہ احوط میں کس قسم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے مصنف کون ہیں، اور اس فقہ پر عمل کرنے والے کون ہیں، ان سب پر جان سکیں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی فقہ احوط کے تمام ابواب پر حسب ضرورت اور لوگوں کے مسائل کے مطابق جس چیپٹر سے، جس باب سے ضروری ہو، انشاءاللہ تعالی بالترتیب جو ہے فقہ احوط کے مسائل بیان کرنے کا عزم کر چکا ہوں۔ تو فقہ احوط اس کتاب کا نام ہے، جو کہ شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے، جو فروعی مسائل پر مشتمل ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 53 ابواب ہیں، اور باب الطہارت سے آپ نے اس فقہ احوط کا آغاز کیا ہے، اور ایک بہت بڑے فقیہ کی پہچان ہوا کرتے ہیں جس کے پاس اس میں علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت کے علاوہ جملہ علوم و فنون میں اس کو اگر ید طلوع حاصل ہو، تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہر فقہ کے آغاز میں قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ لا کر جو ہے اس چیپٹر کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بعین ہی حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان 53 ابواب کے تقریباً شاذ و نادر چند ابواب کے علاوہ تمام فقہ احوط کے ابواب کے آغاز میں کہیں پر 1 آیت مبارکہ، کہیں پر 2 آیات مبارکہ، کہیں پر 1 آیت یا 1 حدیث مبارکہ، کہیں پر 1 احادیث مبارکہ نقل فرمانے کے بعد اس چیپٹر کو آپ نے اس کی توضیح کیا ہے۔ تو فقہ احوط کی باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان مسائل کو آپ تک کا جو ہے پہنچانے سے قبل، اس کے باقاعدہ درس دینے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، فقہ کی غرض و غایت اور فضیلت، علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کا شرعی حکم، اصول فقہ کی تعریف، فقہ کی تعریف فقہا کے نزدیک، اور آخر میں فقہ احوط کی تعریف، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس فقہ احوط کا باقاعدہ آغاز درس کی صورت میں سلسلہ وار شروع کریں گے۔ تو فقہ کی لغوی معنی ہے کسی چیز کا سمجھنا، جاننا، کسی چیز کو اچھی طرح کھولنا، اس کے لغوی معنی ہے۔ فقہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ مکلف احکام شرعہ اور اللہ کے احکام ہدایت کے مطابق اپنے اعمال کی بنیاد مضبوط کر کے گمراہی اور بہراروی سے محفوظ رہیں، اس طرح دنیائی زندگی سکون سے بسر کر سکیں اور آخرت میں بھی جزا کا مستحق قرار پائیں۔ قرآن و حدیث کے بعد تمام علوم میں فقہ کو افضلیت حاصل ہے۔
جس کا ثبوت خود قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے، جیسا کہ بطور دلیل قرآن پاک میں ارشاد ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر دی گئی، اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو دین میں بصیرت عطا فرماتا ہے۔ علم فقہ کا شرعی حکم۔ علم فقہ سیکھنا فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے، تو تمام بنیادی فرائض کی تعلیم ہر ایک کو سیکھنا سمجھنا پڑھنا چاہے۔ اور اصول فقہ اور فقہ میں فرق یہ ہے کہ اصول فقہ سے مراد قانون سازی کے اسلامی اصول ہیں، جبکہ فقہ سے مراد اسلامی قوانین یا بالفاظ دیگر احکام شریعت ہیں۔ یہ مختصراً فقہ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ نمبر 2 میں جو ہے آپ کی خدمت میں باقاعدہ فقہ احوت کی تعریف کرنے کے بعد فقہ احوت کے ابواب باب الطہارت سے یہ باقاعدہ درس کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔